अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एहसन गौरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अनवारुल हक काकड़ का बड़ा अहम इंटरव्यू सामने आया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह बात क्लियर कर दी है कि पीटीआई के कौन से रहनुमा हैं जिनको सियासी तौर पर अपनी तमाम सियासत को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है, और वो तमाम रहनुमा जो 9 मई के वाकयात में मुलव्वस थे और अभी तक ज़ेरे ज़मीन है, जिन्होंने सरेंडर नहीं किया, उनको सियासी तौर पर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जब उनसे पूछा गया कि बानिए चेयरमैन पीटीआई पाकिस्तान क्या 9 मई के वाकयात में मुलव्वस थे, तो उनका कहना था कि इमरान खान 9 मई के वाकयात का हिस्सा थे या नहीं, इसके बारे में वो कुछ नहीं जानते। इसके बारे में उन्होंने मजीद क्या बातें की, ये अपने व्लॉग में आगे जाकर बताऊंगा। और पीटीआई के जो ज़ेरे ज़मीन इस वक्त रहनुमा है, जो मंजर आम पर नहीं आए, उनके हवाले से स्टेट या रियासत अपनी क्या पॉलिसी रखती है, इसके बारे में भी मैं आपको अपने व्लॉग में बताऊंगा आगे जाकर। बिलावल भुट्टो की यलगार, बिलावल भुट्टो ने लाहौर में कहा कि हम घर में घुसकर मारेंगे। ये बिलावल भुट्टो का क्या बयानिया बिल्ड करने जा रहे हैं, इससे भी आपको इन डिटेल आगाह करूंगा। मौलाना फजलुर रहमान ने इलेक्शन मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया है, और मौलाना फजलुर रहमान का सलीम साफी के एक इंटरव्यू में कहना था अगर इलेक्शन मुलतवी हो जाते हैं तो कोई आसमान नहीं गिर पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त उनकी जान को और तमाम लीडर्स को जो है वो खतरा है। उन्होंने और क्या मजीद बातें की वो भी आप तक पहुंचाऊंगा। इलेक्शन कमीशन से एक बड़ा इस्तीफा सामने आया है, वो क्यों आया है, इनके पीछे जेन्युइन रीजन क्या है, क्या किसी और ताकत की तरफ से प्रेशर डाला गया, मजीद कितने इस्तीफे आएंगे, वो भी आपको इन डिटेल बात करूंगा आपके सामने। इमरान खान के कॉलम का क्या मामला है, क्या इमरान खान ने वाकई ही कोई कॉलम लिखा है या नहीं, इसके पीछे क्या सारी हकीकत है, वो आप तक पहुंचाऊंगा। मेरे वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये तमाम इंकशाफात से भरपूर खबरें, न्यूज़, पॉलिटिकल्स न्यूज़ और करंट अफेयर्स की न्यूज़ मिलती रहे। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और अपनी राय का इजहार भी किया करें अपने कमेंट्स में, चाहे आपकी राय किसी तरह की भी है तो अपनी राय का इजहार कमेंट्स में लाजमी कीजिएगा। तो नाज़रीन, चलते हैं आज के अनवारुल हक के अहम तरीन इंटरव्यू पर जो आज उन्होंने दिया। तो नाज़रीन, अनवारुल हक ने एक बड़ा अहम इंटरव्यू दिया है जिसमें अनवारुल हक काकड़ का यह कहना था कि 9 मई के वाकयात में मुलव्वस वो तमाम पीटीआई रहनुमा जो चाहते हैं कि वो 2024 के इलेक्शन का हिस्सा बने और वो अपनी सियासी मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो सियासी तौर पर मजबूत हो। अगर वो इंतखाबात में शिरकत करना चाहते हैं, अगर वो सियासी तौर पर मजबूती चाहते हैं, अपने आप को सियासी तौर पर जिंदा रखना चाहते हैं, तो एक ही हल है कि रियासत के आगे अपने आप को सरेंडर करें। उसके बाद रियासत फैसला करेगी कि आपने क्या करना है। नाज़रीन, कहा यह जा रहा है कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत का किरदार बड़ा अहम है। पाकिस्तानी तहरीक का सबसे मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन कमीशन जो 2024 के इलेक्शन करवा रहा है, पाकिस्तानी अभी तक की जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, सबसे मुतनाज़ा तरीन केयर टेकर गवर्नमेंट है, जो खुद ही सियासी फैसले कर रही है, खुद ही सियासी तौर पर अपने आप को डेवलप कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, यह भी मैं आपको पूरी तौर पर आगाह करूंगा। एक और जो अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि बानिए पाकिस्तान, बानिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ, मैंने 2 दफा इस बात को कहा है कि बानिए पाकिस्तान, लेकिन मैं कहना यह जा रहा हूं चेयरमैन पीटीआई इमरान खान। क्या उनसे पूछा गया कि क्या वो 9 मई के वाकयात में डायरेक्टली मुलव्वस थे, तो इस पर उन्होंने अपनी जो है वो
اپنے علم کا اظہار کیا کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ اس واقعات میں ملوث تھے یا نہیں۔ ناظرین، کیونکہ جب یہ سارے واقعات ہوئے تو بانی جو چیئرمین تحریک انصاف ہے وہ اس وقت جیل میں تھے، اور عمران خان اس بات کو صاف طور پر ڈینائی کر چکے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کے ساتھ میرا انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ فیصلہ اب ریاست نے کرنا ہے کہ کیا کس کا تعلق تھا یا کس کا نہیں، کیونکہ ایویڈنس موجود ہے۔ اس کے بعد ناظرین، بلاول بھٹو کی ایک بڑی اہم یلغار سامنے آئی ہے۔ آج لاہور میں انہوں نے بڑا اہم خطاب کیا، اور ان کا کہنا تھا کہ لاہور میں گھس کر ماریں گے، یعنی ان کے گھر میں گھس کر ماریں گے، اور ان کو بتائیں گے کہ یہ لاہور جو ہے کسی پراپرٹی ایڈوائزر، کسی بزنس مین، کسی کھلاڑی کا نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے یہ بھٹو کا، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا لاہور ہے۔ تو اب فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ بلاول بھٹو جو ہے وہ لاہور کے ایک اہم حلقے سے الیکشن بھی لڑنے جا رہے ہیں۔ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اپنے آپ کو لاہور میں ثابت کر سکے گی یا نہیں؟ کیونکہ ابھی تک جو آپ نے دیکھا کہ جس طرح کراچی میں پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو منوایا، اب کراچی سے لے کر سندھ تک جو ہے وہ پھیلنے والی تھی پی ٹی آئی، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ اس دفعہ پی ٹی آئی جو ہے سندھ میں بھی اچھی خاصی جو ہے وہ سیٹس حاصل کرے گی، لیکن اب یہ نون لیگ بڑی ایکٹیو ہوئی ہے کراچی اور سندھ میں، اور کراچی کے ایک حلقے میں جو ہے وہ شہباز شریف الیکشن لڑنے کا جو ہے ارادہ رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین، بلاول بھٹو نے باقاعدہ طور پر اپنے پورے ایک جوش کے ساتھ لاہور میں اپنے سیاسی پنجے گاڑ لیے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کسی طور پر بھی زور لگا کر آصف علی زرداری یہ چاہیں گے کہ بلاول بھٹو لاہور سے الیکشن جیتے، تاکہ پھر سے پیپلز پارٹی لاہور میں اپنا لوہا منوائے۔ اس کے بعد ناظرین، مولانا فضل الرحمان نے ایک بڑا ہی اہم انٹرویو دیا ہے، جس میں پہلے بھی کہا یہ جا رہا تھا جس طرح مولانا فضل الرحمان کی گاڑی کے پاس ایک حملہ ہوا، اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان الیکشن ملتوی کرنے کا پہلے بھی جو ہے وہ ایک گرین سگنل دے چکے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے سلیم صافی کے ایک پروگرام میں واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ اگر الیکشن ملتوی ہو جاتے ہیں تو کیا کوئی زمین یا آسمان کا کوئی معاملہ ہو جائے گا؟ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے تو پھر الیکشن کو آگے کر دیا جائے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کب حالات سازگار ہوں اور کب یہ کیا جائے کہ پھر سے الیکشن کروائے جائے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں ذاتی طور پر یہ نہیں جانتا کہ مجھے کس سے خدشہ ہے، اگر مجھے اس بات کا ادراک ہو تو پھر میں اپنے معاملات خود ہی سیٹل کر لوں۔ دوسری طرف ناظرین، مولانا فضل الرحمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں کھل کر اپنی الیکشن جو ہے کمپین نہیں کر پا رہا، میں گھر میں جو ہے وہ صرف اپنے فون کے ذریعے اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کرتا ہوں۔ لیکن یہ بھی مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ اگر اسی صورت میں بھی الیکشن کروائے جائیں گے تو میں اس سے بھاگوں گا نہیں، بلکہ ہم اس الیکشن کا بھی حصہ بنیں گے، الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے۔ تو ناظرین، مولانا فضل الرحمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ صرف الیکشن نہیں چاہیے بلکہ الیکشن کے لیے سازگار ماحول بھی چاہیے۔ تو ناظرین، کہا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح کے یہ لوگ تحفظات اور خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، اگر پوری طور پر تمام سیاسی پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ اور الیکشن صاف شفاف نہ کروائے گئے تو پھر یہ تاریخ کا سب سے متنازع ترین الیکشن ہوگا جس پر تمام سیاسی پارٹیز کو کنسرنز ہوں گے۔ اس کے بعد ناظرین، الیکشن کمیشن کی طرف سے سیکٹری الیکشن کمیشن کا ایک بڑا استعفیٰ سامنے آیا ہے، جس پہ انہوں نے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ کچھ کہیں اور سے کہیں ایسا دباؤ تھا جس کی وجہ سے یہ استعفیٰ سامنے آیا ہے۔ لیکن ناظرین، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو استعفیٰ سامنے آیا ہے یہ ان کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے، اور ہمارے جو ذرائع ہیں یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، لیکن ابھی تک جو چیف الیکشن کمشنر سکندر راجہ صاحب ہیں انہوں نے یہ استعفیٰ جو ہے منظور نہیں کیا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ دنوں بعد جیسے ہی ان کی طبیعت جو ہے وہ سازگار ہوتی ہے تو وہ دوبارہ سے اپنی اس سیٹ پر کام کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں
کہ کیا وہ دوبارہ سے اپنی یہ جوائن کرتے ہیں سیٹ کو کیا نہیں. دوسری طرف ناظرین صبح ایک بڑا اہم کیس لگنے جا رہا ہے کہ جو نااہلی ہے تاحیات نااہلی جو ہے اس کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ کرے گی. اگر تو نواز شریف کو اہل کر دیا گیا اور اس کے بعد پھر عمران خان کا معاملہ سامنے آئے گا اور پھر دیکھیں گے کہ کس طرح قاضی فائز عیسیٰ جو ہے پلڑوں کو برابر کرتے ہیں. عمران خان کے کالم کا معاملہ بڑی گونج ہے اس وقت عمران خان کے اس کالم کی کہ ایسا عمران خان نے اس کالم میں کیا لکھا ہے, اور اس کے بعد جو اکونومسٹ دی نیوز اکونومسٹ ہے وہ اس کو ٹویٹ پر ٹویٹ ری ٹویٹ پر ٹویٹ کہی جا رہی ہے اور ریکارڈ ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں جس قدر لوگ جو دلچسپی کے ساتھ اس کالم کو پڑھ رہے ہیں. اور ناظرین آج یہ جو خدشات تھے کہ کس طرح عمران خان جو ہے وہ یہ جیل سے کالم لکھ سکتے ہیں, کیونکہ جو جیلر سپریڈنٹ ہے ان کا کہنا تھا کوئی بھی دستاویز یا کوئی بھی لیٹر, کوئی بھی پیج, کوئی بھی اس طرح کا جو ریٹن نوٹ ہے وہ جیل سے باہر نہیں گئے, کیونکہ جیل میں تقریباً 1800 کے قریب جو ہے وہ سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں. تو ان سب کو چیک کرنے کے بعد ایک پوری مربوط رپورٹ تیار کی گئی جس میں اس بات کو ڈینائی کر دیا گیا. لیکن ترجمان پی ٹی آئی جو ہے ان کا بھی کہنا ہے, روف حسن صاحب ان کا بھی کہنا ہے کہ یہ بانیے چیئرمین پی ٹی آئی نے یہ کالم لکھا ہے اور وہ اس بات پر پرسسٹ ہے کہ انہوں نے ہی یہ کالم لکھا ہے. اب جو ہے سچویشن تبدیل ہوتی جا رہی ہے. کیا آئندہ آنے والے دنوں میں تمام سیاسی پارٹیز کو مکمل لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی اور اس کے بعد پاکستان جمہوریت استحکام پائے گی یا نہیں؟ آپ آئندہ آنے والے ویلوگز میں دیکھیے گا کہ ہم آپ کو ان ڈیٹیل بتائیں گے کہ پاکستانی جمہوریت کس قدر مضبوط ہو رہی ہے. اپنے ہوسٹ احسن گوری کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.